اپنے زندگی میں یہ معیار لے آئیے کہ اپنے عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست، ان پہ نظر رکھیے کہ جس جس رنگ میں جہاں جہاں آپ کسی کی کوئی بھی خدمت کر سکتے ہیں، اسے کہنا نہ پڑے، آپ از خود اس کی خدمت کر دیجئے، انتہائی خاموشی کے ساتھ، جو آپ کی ذات کے علاوہ کسی تک بات بھی نہ کبھی پہنچے۔ تو آپ دیکھیے تماشا کہ رب تعالیٰ آپ پر کیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو یہ ذکر اذکار کی بجائے اپنی تربیت پر زور دے دیجیے۔ اور ایک چیز جس کی میں بہت زیادہ آپ سے گزارش کروں گا، اس کو سیلف ڈسپلن کے طور پہ نہ لیجیے، بلکہ آپ اسے اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ سمجھیے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم لوگ بس میں سوار ہونا چاہتے ہیں تو بس کے آنے پر کوشش یہ ہوتی دھکم پیل کر کے ہم پہلے چڑھ جائیں، دوسروں سے کہیے آپ جائیے، میں نیکسٹ بس میں آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ کہیں اور اپنے کام سے جاتے ہیں تو دوسروں کو پہلے موقع دیجیے کہ چلیے آپ اپنا کام کرا لیجیے، میں بعد میں کرا لوں گا۔ اسی طرح یہاں لوگ دعا کے لیے آتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہم لمبی لمبی داستانیں بیان کر دیں، اپنے دکھ درد کی تمام داستان، جو رویداد غم ہے وہ پوری A to Z ہم مینشن کر دیں۔ دوسروں کا خیال رکھیے، دوسروں کی سہولت کا خیال رکھیے، اللہ آپ کی سہولت کا خیال رکھے گا۔ اپنا حق دوسروں کی فیور میں چھوڑ دیجیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازتا ہے آپ کو۔ اگر کہیں انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو سایہ مل گیا ہے تو وہ سایہ کسی دوسرے کو آفر کر دیجیے، آپ ادھر آ جائیے، میں دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے سردی لگ رہی ہے، تو دوسرے کو سایہ آتا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بادل لے آئے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ علم لدنی یوں ملے گا، اللہ کی قربت یوں آئے گی، ذکر اذکار سے نہیں آئے گی، یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔